بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کی ہم نے تعریف بھی پڑھ لی ہے، موضوع بھی پڑھ لیا ہے، غرض و غایت بھی پڑھ لی ہے، علم الصرف کا مقام بھی پڑھ لیا، علم الصرف کے واضح کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا اور وجہ تسمیہ بھی آپ نے پھر ہم نے لفظ کی بحث شروع کی، لفظ کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی وہ آپ نے پڑھ لیا، پھر لفظ کی ہم نے تقسیم کی، لفظ موضوع اور محمل، لفظ موضوع اور لفظ محمل کی تعریف بھی ہو گئی۔ پھر ہم نے پڑھا لفظ موضوع کا دوسرا نام کلمہ، پھر ہم نے کلمہ کی تعریف پڑھی، پھر ہم نے کلمہ کی تقسیم کی، کلمہ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور پھر ہم نے کلمہ مفرد کی تین قسمیں پڑھی، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف بھی ہو چکی ہے، فعل کی تعریف بھی ہو چکی ہے اور حرف کی تعریف بھی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم نے تین فائدے پڑھے، مستقل اور غیر مستقل کے درمیان فرق، پھر ہم نے پڑھا یہ جو ہم نے کلمہ کی تین قسمیں پڑھی ہیں، اسم، فعل اور حرف، ان تین قسموں کو صرفی حضرات سے اقسام کہتے ہیں۔ پھر ہم نے زمانے کی تین قسمیں پڑھی، ماضی، حال اور مستقبل۔ پھر ہم نے کلمہ کی وجہ حصر پڑھی کہ آپ نے کلمہ کو انہی تین قسموں میں کیوں بند کیا، آپ نے کلمہ کو اس کی وجہ حصر ہم نے پڑھ لی۔ آج کے سبق میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تعداد حروف کے اعتبار سے یا مادہ کے اعتبار سے یا حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے، یہ تینوں طرح کے کلمات جو ہیں وہ کتابوں میں ملتے ہیں۔ تعداد حروف کے اعتبار سے یعنی حروف کی گنتی کرنے کے اعتبار سے، مادہ کے اعتبار سے یعنی جو حروف اصلیہ نا انہی کو مادہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ضربا، اس کا مادہ کیا ہے؟ ضاد، را اور با، یہ کیا ہے؟ مادہ، انہی کو حروف اصلیہ کہا جاتا ہے۔ ضربا، اس کا مادہ کیا ہے؟ ضاد، را اور با، اور الف جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ زائدہ ہو گیا۔ تو تعداد حروف یا مادہ یا حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں، اسم کی تین قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی کی تعریف پڑھتے ہیں جی، ثلاثی تین حرفی کلمہ کو کہتے ہیں، ثلاثی تین حرفی کلمہ کو کہتے ہیں، ثلاثی تین حرفی کلمہ کو جیسے رجل، جیسے بر وزن فاعل، بر وزن فاعل، دیکھیے رجل، را ایک، جیم دو، لام تین، تو راجل جو ہے اس میں کتنے حرف ہیں؟ تو یہ کلمہ کیا ہوا؟ ثلاثی۔ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ تین حرفی کلمہ کو کہتے ہیں۔ رباعی چار حرفی، ایک ایک بدلا جائے گا نا، رباعی چار حرفی کلمہ کو کہتے ہیں، جیسے جعفر، جیسے بر وزن فعلل، بر وزن جعفر، ان دے وچ کتنے حرف نے؟ جیم ایک، عین فا، را، چار حرف آگے کہ نہیں؟ رباعی چار حرفی کلمہ کو کہتے ہیں۔ خماسی ایک اور بات کیا جی، پانچ حرفی کلمہ کو کہتے ہیں، خماسی جیسے جاہ ماری شن، جیم ہا حلوے والی، جاہ ماری شن بر وزن فعلالی لن، تو جیم ایک، ہا میم را شین، پانچ ہو گیا کہ نہیں؟ تو جاہ ماری شن یہ پانچ حرفی کلمہ ہے، سمجھ آگی؟ ثلاثی، رباعی، خماسی، ثلاثی، رباعی، ثلاثی تین حرفی کلمہ کو کہتے ہیں جیسے راجل بر وزن، رباعی چار حرفی کلمہ کو کہتے ہیں جیسے جعفر بر وزن، خماسی پانچ حرفی کلمہ کو کہتے ہیں جیسے جعفر بر وزن فعلالی لن۔ پھر آگے ان تینوں کی ثلاثی، رباعی اور خماسی، پھر آگے ان تینوں کی دو دو قسمیں ہیں، پھر آگے ان تینوں کی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، رباعی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ ٹھیک ہے، ان چھ قسموں کو صرفی حضرات شش اقسام کہتے ہیں، بڑا قاف، قاف کینچی والا،
ان 6 قسموں کو صرفی ادوات. اب چل تو ان کی تعریفات کی طرف چلتے ہیں. پہلے نمبر پہ کیا ہے جی؟ ثلاثی مجرد کی تعریف، جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ، جس میں کوئی حرف زائدہ نہ ہو، جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ، جیسے رجل بر وزن فاعل، رجل بر وزن فاعل. تو اب دیکھو بھئی رجل 3 حرفی نے نا، 3 حرف ہیں، 3 سے زائد کوئی حرف اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا جی؟ ثلاثی مجرد ہے. یہ حروف اصلیہ اور زائدہ کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2-4 دن، زیادہ سے زیادہ 4 دن ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ بخوبی پتہ چل جائے گا کہ اصلیہ کا کیسے پتہ چلے گا اور زائدہ کا. ویسے پریکٹیکل کے طور پہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. بارہ وزن نکالو، فعلا، تو جو فا عین لام اس کے مقابلے میں آ جائے وہ اصلی ہوتا ہے، جو فا لام کے مقابلہ میں نہ آئے وہ زائدہ ہے. اب دیکھو بارہ میں ضاد فا کے مقابلہ میں، را عین کے مقابلے میں، ضرب فعلا، ایک تو تھوڑا دیکھنا ہے کوئی نہیں، ضرب فعلا، تو ضاد فا کے مقابلہ میں، را عین کے مقابلہ میں، با لام کے مقابلہ میں، تو ضرب میں ضاد را با، یہ فا عین لام کے مقابلہ میں آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اصلی ہے. ضربا، وزن کیا نکلا؟ فعلا. تو اب دیکھ لیجئے جی، ضربا اس میں ضاد کس کے مقابلہ میں؟ فا کے مقابلہ میں. را کس کے مقابلہ میں؟ عین کے مقابلہ میں. با کس کے مقابلہ میں؟ لام کے مقابلہ میں. اور الف بیچارہ کسی کے مقابلہ میں نہیں ہے، تو پتہ چلا یہی الف زائد ہے، یہی الف زائد ہے، یہی الف زائد ہے. ضربو، وزن کیا نکلایا؟ فعلو، وزن کیا نکلا؟ فعلو. ادھر ضاد فا کے مقابلہ میں، را عین کے مقابلہ میں، با میرا دیکھا نہیں، با کس کے مقابلہ میں ہے؟ لام کے مقابلہ میں ہے. پتہ چلا ضاد را با اصلی ہے اور باؤ زائدہ ہے. یعنی وزن کرتے ہوئے جو فاعل لام کے مقابلہ میں آ جائے وہ کیا؟ اصلی، جو فاعل لام کے مقابلہ میں نہ آئے وہ زائدہ. اور سوکھا طریقہ دسا، جو بھی آپ کے سامنے کلمہ آتا ہے نا، آپ اس کی گردان کریں. جیسے آپ نے یہ وہ مصدر یاد کیے نا، النصر مدد کرنا، الخروج نکلنا، دخول داخلنا، القعود بیٹھنا، طلب ڈھونڈنا، طلب کرنا، الحرب بھاگنا، لڑسو کھیتی کرنا، صدر چھپانا، مطرمی برس، اور کیتیاں نے یاد کرنی. پھر تم تسی گردان کر لو جی، ناصرہ ناصرہ ناصر ناصرت ناصرت ناصر 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 تم ناصر تم، بھائی کیتیاں نے نا گردان نا، نصرتی نصر تم نصر تم نصر تو نصرنا. پوری گردان کے اندر آپ دیکھ لیں کون سے 3 حرف پوری گردان میں آ رہے ہیں. سوکھا کام، کون سے 3 حرف پوری گردان میں آ رہے ہیں؟ یہ 3 حرف پوری گردان میں آ رہے ہیں وہ اصلی، تو جڑے نہیں آ رہے وہ یعنی کدھرے آ رہے ہیں تو کدھرے نہیں آ رہے وہ زائد ہو جائے. دیکھ لو جی، ینصرو ینصران ینصرونا تنصرو تنصران ینصرنا تنصرو تنصران تنصرونا تنصرینا تنصران تنصرنا انصرو ننصرو. اس میں آپ دیکھ لیں نون اور را پوری گردان میں آ رہا ہے. ینصرو ینصران، ینصرو میں یا بھی موجود ہے، ینصران میں یا موجود ہے. آگے الف اور نون جو ہے وہ ینصرو میں موجود نہیں ہے. تنصرو میں یا نہیں ہے، تا ہے. مطلب جو زائد حرف ہوتا ہے نا وہ کہیں پایا جاتا ہے اور کہیں نہیں، لیکن جو اصلی حرف ہوتا ہے وہ پوری گردان میں موجود ہوتا ہے. کوئی بھی کلمہ آپ کے سامنے آیا، آپ اس کی گردان کریں، دیکھیں کون سے 3 کلمہ حرف جو ہیں وہ پوری گردان میں آ رہے ہیں. تو جو پوری گردان میں آ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے کہتے جاؤ بھئی یہ اصلی ہے، اور جو اپنے پوری گردان میں نہیں آ رہے آنکھیں بند کر کے کہہ دو وہ زائدہ ہے. منصور منصوران منصورین منصورون منصورین. دیکھ لو یہ دے وچ بھی نون اور را پوری گردان میں آ رہے ہیں. ناصارہ میں دیکھو ایک ہے ناصارہ، ایک ہے منصور. ناصارہ میں نون صاد را اور منصور میں میم اور واو آ گئی، ساتھ آ گئی کہ نہیں؟ تو پتہ چلا یہ میم اور واو زائد ہے. نون صاد را یہ کیا ہے؟ اور سوکھا طریقہ، جس کو وزن نکالنے کا طریقہ نہیں نہ آتا، آ جاتا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ کے فضل اور کرم سے بہترین اور آسان طریقے سے آئے گا.
لیکن جو مبتدی طالب علم ہے وہ اور آسانی سے سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی آسان کام ہے. گردان کرے, گردان میں توجہ کرے, کون سے 3 حرف پوری گردان میں ہے. لو جی جڑے 3 حرف پوری گردان سے آ رہے ہیں وہ اصلی, جڑے نہیں آ رہے وہ دیکھ لو جی. ثلاثی مجرد 8 باب نے کل انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے, ان میں تسی دیکھ لو, نظام اپنے آپ سیدھا ہو جائے گا. بہرحال تو بتائیں یہ ہم پڑھ رہے تھے ثلاثی, رباعی, خماسی, ان تینوں کی 2 قسمیں ہیں. ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فی, رباعی مجرد, رباعی مزید فی. ثلاثی مجرد کی تعریف, ثلاثی جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں, جس میں اور کوئی حرف جیسے رجل بر وزن فاعول بر وزن. ثلاثی مزید فی, اس کی کیا تعریف ہے؟ اس کا تھوڑا سا الٹ ہو جائے گا, جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائدہ بھی ہو, کوئی حرف جیسے رجال بر وزن فعال. تے 10 رجال دے وچ کیڑا حرف زائد ہے؟ الف. الف کیا ہے؟ یہ نہ تو فا کے مقابلہ میں ہے, نہ عین کے مقابلہ میں ہے, نہ لام کے مقابلہ میں ہے. پتہ چلا الف کیا ہو گیا؟ زائدہ ہو گیا. الف کیا ہے؟ زائدہ ہے. یاد ہوگی ثلاثی مزید فی کی تعریف. ایا او مولوی صاحب نے بخار بھی تھوڑا ہے, وہ بار بار تیرا دے انہاں سارے مار کیمرہ. اچھا جی, رباعی مجرد کی تعریف. رباعی مجرد کی تعریف جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ, جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ ہو, جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ ہو, جس میں خوش ہیں, جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ ہو. جیسے جعفر بر وزن فعلل, اس میں جیم بھی اصلی ہے, عین بھی اصلی ہے, فا بھی اصلی ہے اور را بھی اصلی ہے. جیم فا کے مقابلہ میں ہے, عین کے مقابلہ میں ہے, فا پہلے لام کے مقابلہ میں ہے اور را دوسرے لام کے. تو جو حروف اصلی ہوتے ہیں وہ فاعل لام کے مقابلہ میں آ جاتے ہیں. رباعی مجرد جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ ہو, جیسے جعفر بر وزن فعلل بر وزن. رباعی مزید فی کی تعریف تھوڑا سا اس کے برعکس ہو جائے گا, جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ, جس میں کوئی حرف زائدہ بھی ہو, کوئی حرف جیسے تدحرجن, جیسے بر وزن شاباش تفاعلن بر وزن. تو ادھر کون سا حرف زائد ہے؟ یہی تا زائد ہے. دال, حا, را, جیم, یہ 4 حروف کیا ہے؟ اصلی ہے. تو ان 4 کے علاوہ ایک زائد بھی آ چکی ہے, وہ کیا ہے؟ تا ہے. کون سی تا؟ تا تحتی والی ہے, تو توتے والی نہیں تھی. اچھا جی, رباعی مجرد کی تعریف بھی یاد ہو گئی ہے, رباعی مزید فی کی تعریف بھی یاد ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں خماسی مجرد کی طرف. اب لیا یاد ہو رہا ہے کہ کوئی نہیں, سب کئی کام میں ڈاؤ کھانی. خماسی مجرد کی تعریف جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ, جس میں کوئی حرف زائدہ نہ ہو, کوئی حرف زائدہ نہ ہو. جیسے جحماریشن, جیسے بر وزن فعلالن, بر وزن بر وزن. اب اس کے اندر جیم بھی اصلی, ہا بھی اصلی, میم بھی اصلی, را بھی اصلی, شین بھی اصلی, کیونکہ یہ فاعل لام کے مقابلہ میں آ رہے ہیں. خماسی مجرد کی کیا تعریف ہے؟ جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ ہو, جیسے جحماریشن بر وزن. خماسی مزید فی کی تعریف, بابا جی سرکار ادھر نہ دیکھو, خماسی مزید فی کی تعریف, خماسی جس میں
5 حروف اصلیہ کے علاوہ، جس میں کوئی حرف زائدہ بھی ہو، کوئی حرف جیسے خندریسن، خا نون دال، آگے را یا سین، خندریسن بر وزن فعللیون، انڈیکیٹر زائد ہے، اس میں یا زائدہ آ گیا ہے، شاباش، اس میں یاد رکھنا اگر آپ نے وزن نکال لیا نا، آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا بھائی یہ پتہ نہیں کلمہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے یا خماسی ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا، یہ بھی سوکھا کام ہے۔ جس کلمہ کا آپ نے وزن نکال لیا نا، آپ اس میں دیکھیں وزن نکالتے ہوئے اس میں لام کتنے آئے، اس میں اگر 1 لام آیا تو پکی بات ہے کلمہ ثلاثی ہے، کلمہ کیا ہے؟ اگر 2 لام آئے تو پکی بات ہے کلمہ رباعی ہے، اگر 3 لام آئے تو پکی بات ہے کلمہ خماسی ہے۔ اب دیکھو ابھی ہم نے جو مثالیں پڑھی ہیں، راجولن بر وزن فاعولن بر وزن 1 لام آیا نا، کلمہ ثلاثی ہے، کلمہ کیا ہے؟ اب دیکھو بورابا کو لے لو، بورابا وزن کیا نکلا؟ فاعلا نا، 1 لام آیا نا تو کلمہ کیا ہے؟ ثلاثی ہے۔ بورابا وزن کیا نکلا؟ کتنے لام آئے ہیں؟ 1 لام۔ اگرچہ ہم جب اس کی گنتی کرتے ہیں تو اس میں 4 حروف پاتے ہیں، بود 1 را 1 با، بود را با 3 الف 4 ہو گیا نا۔ جب گنتی کرتے ہیں تو یہ تو رباعی معلوم ہوتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ثلاثی ہے۔ تو ثلاثی رباعی خماسی کو یہ پہچاننے کا آسان طریقہ ہے، آپ وزن نکال لو، وزن نکالنے کے بعد تھوڑی سی توجہ کرو گے، 1 لام آ گیا تو ثلاثی، بورابا بورابا وزن کیا نکلا؟ فاعلا، بورابو وزن کیا نکلا؟ اکرما بار وزن افعالا، اکرما کا وزن کیا ہے؟ 1 لام ہے نا تو کلمہ کیا ہے؟ ثلاثی۔ لیکن جب ہم اکرما کے حروف کو گنتے ہیں تو حروف کتنے ہیں؟ 4 ہیں، حروف بھائی جتنے بھی ہوں یہ کلمہ کیا ہے؟ ثلاثی ہے۔ کیا ہے؟ اچھا اگر 2 لام آ گیا تو کلمہ کیا ہوگا؟ رباعی ہوگا۔ دیکھو جی ابھی آپ نے پڑھا جعفرن، کیا پڑھا؟ تو وزن کیا نکالا آپ نے؟ فعلالن، فعلالن، تو کتنے لام آ گیا؟ 2 لام آ گیا، پتہ چل گیا یہ کلمہ رباعی ہے۔ دحرجا وزن کیا نکلا؟ فعلالا، دحرجا فعلالا، دحرجو اب دحرجا، دال 1 ہا 2 را 3 جیم 4 وزن نکلا ہے فعلالا، یہ کلمہ کیا ہے؟ رباعی ہے نا، اس کے اندر 4 حرف ہے نا۔ دحرجا ادھر تو 5 ہو گئے، ادھر کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے، جبکہ ہم نے کہا ثلاثی رباعی خماسی، ثلاثی 3 حرفی کلمہ کو رباعی 4 حرفی کلمہ کو اور خماسی 5 حرفی کلمہ کو کہتے ہیں۔ دحرجا اس میں تو 5 حرف آ گئے، تم کہتے ہو یہ کلمہ کیا ہے؟ رباعی ہے۔ تو بھائی یہ جو ثلاثی رباعی اور خماسی کا دار و مدار ہے، جب آپ نے وزن نکالنا بس وزن میں غور کر لیں، 1 لام آیا آنکھیں بند کر کے کہو ثلاثی ہے، 2 لام آ گئے آنکھیں بند کر کے کہو رباعی ہے، 3 لام آ گئے آنکھیں بند کر کے کہو یہ کیا ہے؟ خماسی ہے۔ کیا ہے؟ خماسی ہے۔ کیا ہے؟ تو جہماری شن وزن کیا نکلایا؟ کتنے لام آ گیا؟ 3۔ اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھائی وزن نکلا فعلالین، بھائی بتا یہ کلمہ ثلاثی ہے رباعی ہے خماسی ہے؟ سوچنے کی ضرورت نہیں، فعلالین 3 لام آ گئے، یہ کلمہ خماسی ہے، یہ کلمہ خماسی ہے۔ اور انی تک گل سمجھ آ گئی جی؟ صرفی حضرات ان 6 قسموں کو کیا کہتے ہیں؟ 6 اقسام کہتے ہیں۔ اب آگے چلو جی فعل کی طرف، تعداد حروف کے اعتبار سے یا مادہ کے اعتبار سے یا حروف اصلیہ اور فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل کی ثلاثی اور رباعی، ثلاثی اور ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ رباعی کسے کہتے ہیں؟ 4 حرفی کلمہ کو کہتے ہیں۔ پھر آگے ان دونوں کی 2 قسمیں ہیں، پھر آگے ان دونوں کی کون کون سی بھائی؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ تو ثلاثی مجرد کی تعریف وہ ہی ہے جڑی تسی پیچھے پڑھ لیجئے، جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ ہو، کوئی حرف زائدہ جیسے ضربا، ناصرا، خرجا، مطرا بر وزن فعلا،
تین حروف اصلی ہیں، کوئی حرف زائدہ نہیں ہے۔ ثلاثی مزید فی کی تعریف جس میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ بھی ہو، جیسے اکرما بر وزن، ادھر کون سے حروف اصلی ہیں؟ شاباش، کاف، را اور میم، یہ تین اصلی ہیں، اور شروع میں آنے والا جو حمزہ ہے نا وہ زائد ہے، کیونکہ وہ نہ فا کے مقابلہ میں ہے، نہ عین کے مقابلہ میں ہے، نہ لام کے مقابلہ میں ہے۔ تو جو اصلی ہوتا ہے وہ فا، عین یا لام میں سے کسی ایک کے مقابلہ میں ہوتا ہے، یہ کسی کے مقابلہ میں نہیں ہے۔ تو پتہ چل گیا یہ کیا ہے؟ اب بابا جی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف لے جائے، آمین۔ ادھر کی بین دے، اچھا تو ثلاثی مزید فی کی تعریف کی ہے، رباعی مجرد کی تعریف، رباعی جس میں چار حروف اصلیہ کے علاوہ، جس میں کوئی حرف زائدہ، جیسے دہ روجہ، جیسے دال ہا رو جیم بر وزن لالا، چاروں حروف اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رباعی۔ رباعی مزید فی کی تعریف، رباعی جس میں چار حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف شاباش زائدہ بھی ہو، جیسے تادہ روجہ، جیسے بر وزن فعلالا، بر وزن فعلالا، ایتھے کیڑا حرف زائد ہے؟ تا زائد ہے، یہاں پر کیا زائد ہے؟ تا زائدہ ہے، سمجھ آگئی؟ اب دیکھیے ہم نے اسم کی تعداد حروف کے اعتبار سے تقسیم کیا، تین قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی، اور فعل کی کیا تو اس کی دو قسمیں، ثلاثی اور رباعی۔ اتنے خماسی نو بیان ہی نہیں کیتا، اتنے خماسی نو یہاں پر خماسی کو بیان ہی نہیں کیا بھائی، فعل خماسی استعمال ہی نہیں ہوا، فعل خماسی پورے کلام عرب میں صرف اس کی ایک ہی مثال ملتی ہے، وہ بھی فعل سداسی کی ہے، خجلن جا، کیا ہے وہ؟ خو جیم لام نون جیم عین، یہ ہے ایک مثال ملتی، خجلن جا۔ تو اسم جو ہے وہ ثلاثی بھی ہوتا ہے، رباعی بھی ہوتا ہے، خماسی بھی ہوتا ہے، اور جو فعل ہے یہ ثلاثی اور رباعی تو ہوتا ہے لیکن خماسی نہیں ہوتا۔ آج کا آپ لوگوں کا سبق اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکا ہے۔